اور جب اس کی نسبت خدا اور انسان دونوں کی طرف جانے پاتے ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے قوانین خداوندی کی اطاعت، جس کا نتیجہ خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ یعنی دین خداوندی، خدا کا ضابطہ، خدا کا قانون، خدا کا آئین، اس کا غلبہ، اس کا اتباع، اس کی حکومت، اور انسان کا دین، اس کی اطاعت، اس کی فرما پردگی، دین خداوندی کی اطاعت، محکومیت یا فرما پردگی۔ اور جیسا میں نے کہا ہے دونوں کی طرف نسبت کے یہ معنی ہوں گے دین خداوندی کی اطاعت، اور جس کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے، کیونکہ دین کے معنی دعا اور خدا اور مقاصد و عمل کے بھی تو تھے۔ اس میں دونوں نسبتیں بھی آ جاتی ہیں، دونوں معنی بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے اس مادے کے یہ جو معنی بیان کیے ہیں ان کی تائید میں قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کے اس قدر کثیر مقامات میں یہ لفظ آیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ تو بنیاد ہے، اصل ہے، نقطہ ناسکہ ہے ساری تعلیم کا، پورے اسلام کا، قرآن کا، تو اس لیے اس کا تو متعدد مقامات میں استعمال ہونا ضروری تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں کہ میں اتنی زیادہ تعداد میں اس کے لیے مثالیں پیش کروں۔ اگر بڑی تفصیل سے مثالوں کے ذریعے سے قرآن کی آیات کی سند اور حوالوں کے ذریعے سے اس کا یہی مفہوم سمجھنا ہو تو پھر لغات القرآن کی طرف جانا چاہیے، اس میں یہ چیز بڑی ہی وضاحت سے آئی ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں 2-3 آیات ایسی پیش کی جانی کافی ہوگی جن سے یہ مفہوم نمایاں طور پر سمجھ میں آ جائے۔ سورہ یوسف کا وہ مقام سامنے لائیے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے بھائی نے، سورہ النور میں جہاں زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر ہے کہ وہاں انہیں 100 کوڑے لگائے جائے، وہاں کہا گیا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، دین اللہ کے معاملے میں تم نرمی مت برتو۔ اب یہاں واضح ہے کہ دین اللہ کے معنی خدا کا نظام عدل ہے، خدا کا نظام قانون ہے، یعنی خدا کے قانون کو نافذ کرنے میں تم نرمی سے کام نہ لو، نرمی نہ برتو۔ یہاں بھی دین کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں ایک طرف تو اس نظام خداوندی کے لیے یہ لفظ دین آیا ہے جو خارجی کائنات میں کار فرما ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ان پابندیوں کے لیے بھی جو اس سلسلے میں انسانوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں، جماعت مومنین پر عائد کی گئی ہیں۔ یہ دونوں نظام، خارجی کائنات کا نظام اور انسانوں کی زندگی کے اندر جو نظام تمدن، معاشرت یا سیاسی نظام ہے، اس کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ دین استعمال کیا گیا ہے۔ کہا یہ ہے کہ ان عندت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، یعنی سال کے مہینے 12 ہیں، اور یہ وہ 12 مہینے ہیں، یعنی اس پورے سال کو 12 پہ تقسیم کرنا جو تخلیق ارض و سما کے وقت سے اللہ کے قانون کے مطابق تھے۔ یہاں قانون کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پہلے بھی ایک درس میں آ چکا ہے جہاں میں نے اس کے بارے یہ بیان کیے تھے۔ یہ تو ہو گیا وہ نظام جو کائنات، خارجی کائنات میں کار فرما ہے، اور اس میں سے پابندی انسانوں پہ یہ لگائی کہ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی ممانعت ہے۔ یہ انسانی زندگی کے متعلق ایک قانون آیا تو کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، محکم الدین ہے۔ تو جو آپ دیکھیے کہ یہاں دین
دونوں معنی کے اندر آ گیا ہے۔ نظام کائنات کے اندر خداوندی قوانین کی کار فرمائی اور انسانوں کی دنیا کے اندر خدا کے قوانین کی پابندی۔ اس کا حوالہ ہے 9/36 سورہ توبہ کی آیت 36۔ سورہ آل عمران میں دیکھیے کہ اسی حقیقت کو کس طرح دیگر الفاظ میں اس سے زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 82 3/82 کہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں کسی اور دین کی تلاش ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ جو دین خداوندی یا دین اللہ یہاں کہا گیا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح پہلے کن الفاظ میں کی گئی کہ کیا یہ کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ یہ دیکھتے نہیں کہ کائنات کی پستی اور بلندیوں میں جو چیز ہے طَوْعًا وَكَرْهًا اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ یہ ہے وہ دین جو پوری خارجی کائنات کو محیط ہے، یعنی یہ نظام خداوندی جس کے مطابق یہ کارگاہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ اس سے دین کا مفہوم واضح ہو گیا، یعنی وہ نظام جو قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ تم بھی اس کا اعلان کر دو کہ ہم خدا ہی کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہ وہ قوانین ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے نو انسان کو ملتے چلے آ رہے ہیں اور اب قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ اعلان کر دو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کا نام اسلام ہے، یعنی دین و خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنا۔ پھر دوہرا دوں، پہلے اشیاء کائنات کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا، یعنی وہ اسلام پر ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر شے اسلام پر ہے، یعنی قوانین خداوندی کے تابع زندگی بسر کرتی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوا ہے، اس کی اطاعت اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے خلاف کہیں نہیں جاتی۔ اور تم بھی اے جماعت مومنین کہہ دو کہ نحن لہ مسلمون، ہم بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ ہوا اسلام۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی الاسلام کے سوا جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ آخر الامر دیکھ لیں گے کہ وہ کس قدر خسارے میں رہے۔ تو یہاں اسلام کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور دین کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو گیا۔ دین نظام خداوندی، قوانین خداوندی اور ان کی اطاعت کرنا، یہ الاسلام۔ کائنات میں بھی یہی نظام کار فرما ہے اور کائنات کی ہر شے اسلام پہ چل رہی ہے، قوانین خداوندی کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کی زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ قوانین خداوندی، نظام خداوندی کی معصومیت اور اطاعت اختیار کریں۔ اس سے واضح ہے کہ دین نام ہے اس نظام کا جسے قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کیا جائے، جس میں ہر فرد خدا اور صرف خدا کی محکومیت اختیار کرے، جس میں قانون صرف خدا کا نافذ ہو، اور اس قانون کی اطاعت سے ہو کیا انسان کے ہر عمل کا صحیح نتیجہ مرتب ہوتا چلا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایسا نظام جس میں اطاعت اور محکومیت
صرف قوانین خداوندی کی اختیار کی جائے. اسی صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ جماعت مومنین کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں وہ ان قوانین کو نافذ کرنے کا پورا پورا اختیار و اقتدار رکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے، نازل کیا ہے، قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہے. بالفاظ دیگر دین کے تمکن کے لیے مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت کا وجود ناگزیر ہے. اس کے بغیر اب دین یا الاسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں. یہ مملکت قوت کے زور پر دوسروں سے چھینی نہیں جاتی، غصب نہیں کی جاتی، اس میں سلب و لحاظ نہیں ہوتا. یہ مملکت نتیجہ ہوتی ہے جماعت مومنین کے ایمان اور اعمال صالحہ کا. یہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے اور مقصد اس کا ہوتا ہے دین کا تمکن. دیکھیے سورہ النور کی اس آیت میں اس حقیقت کو کیسے واضح اور بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے مطابق ایسے کام کریں جو ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اور نمود و ظہور کا باعث ہوں، ان سے خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اس دنیا میں حکومت اور مملکت عطا کرے گا. آپ غور فرمائیے کہ اس میں استخلاف فی الارض جو ہے اس کا کتنا حتمی اور یقینی وعدہ کیا گیا. دو چیزیں یہاں سے واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے متعلق اگر یہ پرکھنا ہو، دیکھنا ہو کہ وہ واقعی ہمارا ایمان خدا کے معیار کے مطابق ہے اور ہمارے اعمال صالح ہیں، تو اس کا دیکھنے کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں استخلاف فی الارض حکومت مملکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں.